خطبہ نمبر 230 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ عمل کی فضیلت، جد و جہد کی فضیلت اور کچھ زاہدوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تقوی الہی ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے وسیلے سے طلبگار کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل کرتے ہیں۔ Certainly, fear of Allah is the key to guidance, provision for the next world, freedom from every slavery and deliverance from all ruin. With its help the seeker succeeds and he who makes for safety escapes and achieves his aims. عمل کی فضیلت، لہذا عمل کرو کہ ابھی اعمال بلند ہو رہے ہیں اور توبہ فائدے مند ہے اور دعا سنی جا رہی ہے، حالات پرسکون ہیں، قلم اعمال چل رہا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ جو الٹے پاؤں چل رہے ہیں، اور اس مرض سے جو اعمال سے روک دیتا ہے، اور اس موت سے جو اچانک جھپٹ لیتی ہے، اس لیے کہ موت تمہاری لذتوں کو فنا کر دینے والی، تمہاری خواہشات کو بدمزہ کرنے والی اور تمہاری منزلوں کو دور کر دینے والی ہے۔ وہ ایسی ظاہر ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسی مقابل ہے جو مغلوب نہیں ہوتی ہے، اور ایسی قاتل ہے جس سے خون بہا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پھندے تمہارے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، اور اس کی ہلاکتوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس کے تیروں نے تمہیں نشانہ بنا لیا ہے۔ Perform good acts while such acts are being raised in value. Repentance can be of benefit, prayer can be heard, conditions are peaceful and the pens of the two angels are in motion to record the actions. Hasten towards virtuous actions before the change of age, oldness, lingering illness or snatching death overtakes you. Certainly, death will end your enjoyments, mar your pleasures, and remove your objectives. It is an unwanted visitor, an invincible adversary and an unaccounting killer. Its ropes have entrapped you, its evils have surrounded you, its arrowheads have aimed at you. اس کی ستوت تمہارے بارے میں عظیم ہے، اور اس کی تعدیاں مسلسل ہیں، اور اس کا وار اچکتا بھی نہیں ہے۔ قریب ہے کہ اس کے بادلوں کی تیرگیاں، اس کے مرض کی سختیاں، اس کی جان کنی کی اذیتیں، اس کے دم اکھڑنے کی بے ہوشیاں، اس کے ہر طرف سے چھا جانے والی تاریکیاں اور بدمزگیاں، اس کی سختیوں کے اندھیرے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں، گویا وہ اچانک اس طرح وارد ہو گئی کہ تمہارے رازداروں کو خاموش کر دیا، ساتھیوں کو منتشر کر دیا، آثار کو محو کر دیا، دیار کو معطل کر دیا، اور وارثوں کو آمادہ کر دیا۔ اب وہ تمہاری میراث کو تقسیم کر رہے ہیں ان خاص عزیزوں کے درمیان جو کام نہیں آئے، اور ان رنجیدہ رشتہ داروں کے درمیان جنہوں نے موت کو روکا نہیں، اور ان خوش ہونے والوں کے درمیان جو ہرگز رنجیدہ نہیں ہیں۔ Its sway over you is great, its oppression on you is continuous and the chance of its missing you is remote. Very soon you will be overwhelmed with the gloom of its shades, the severity of its illness, the darkness of its distresses, the nonsense utterances of its pangs, the grief of its destruction, the darkness of its encompassment and the unwholesomeness of its taste. It will seem as if it has come to you all of a sudden, silenced those who were whispering to you, separated your group, destroyed your doings, devastated your houses, and altered your successors to distribute your estate among the chief relatives, who did not give you any benefit, or the grieved near ones who could not protect you, or those rejoicers who did not lament you. جد و جہد کی فضیلت، اب تمہارا فرض ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، آمادہ ہو جاؤ، اس زاد راہ کی جگہ سے زاد سفر لے لو، اور خبردار یہ دنیا تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دے سکے جیسے پہلے والوں کو دیا ہے۔ جو امتیں گزر گئیں اور جو نسلیں تباہ ہو گئیں
जिन्होंने इस दुनिया का दूध दोहा था, इसकी गफलत का फायदा उठाया था, इसके बाकी मांदा दिनों को गुजारा था और इसकी ताजगियों को पजमुर्दा बना दिया था। अब उनके मकानात कब्र बन गए हैं और उनके अमवाल मीरास करार पा गए हैं। न उन्हें अपने पास आने वालों की खबर है और न रोने वालों की परवाह है और न पुकारने वालों की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। इस दुनिया से बचो कि ये बड़ी धोखेबाज, फरेबकार, गद्दार, देने वाली और छीनने वाली और लिबास पहनाकर उतार लेने वाली है। न इसकी आसाइशें रहने वाली हैं और न इसकी तकलीफें खत्म होने वाली हैं और न इसकी बलाएं थमने वाली हैं। Therefore, it is upon you to strive, make effort, equip yourself, get ready and provide yourself from the place of provision. And let not the life of this world deceive you as it deceived those before you among the past people and bygone periods. Those who extracted its milk, benefited from its neglectfulness, passed a long time and turned its new things into old, by living long. Their abodes turned into graves and their wealth into inheritable estate. They do not know who came to them, at their graves. Do not pay heed to those who weep over them, and do not respond to those who call them. Therefore, beware of this world as it is treacherous, deceitful and cheating. It gives and takes back, covers with clothes and uncovers. Its pleasure does not last, its hardship does not end and its calamity does not stop. कुछ जाहिदों के बारे में, ये इन्हीं दुनिया वालों में थे, लेकिन अहले दुनिया नहीं थे। ऐसे थे जैसे इस दुनिया के न हो, देखभाल कर अमल किया और खतरात से आगे निकल गए। गोया इनके बदन अहले आखिरत के दरमियान करवटें बदल रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि अहले दुनिया उनकी मौत को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, हालांकि वो खुद इन जिंदों के दिलों की मौत को ज्यादा बड़ा हादसा करार दे रहे हैं। They are from among the people of this world but are not its people, because they remain in it as though they do not belong to it. They act herein on what they observe and hasten herein, to avoid what they fear. Their bodies move among the people of the next world. They see that the people of this world attach importance to the death of their bodies, but they themselves attach more importance to the death of the hearts of those who are living.